السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے جناب حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کی یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ وہ بیان فرما رہے ہیں بزرگوں سے جڑ کے رہنا ہے، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، بزرگوں سے توڑنا نہیں ہے، بزرگوں سے جوڑنا ہے، بزرگوں سے توڑنا نہیں ہے، بزرگوں سے جوڑنا ہے۔ اب نبی تو ہے ہی نہیں، صحابی نہیں ہے، شہید ہر جگہ پہ نہیں ہے، تو ہر جگہ پہ کون ہوگا؟ اس لیے دیوبند والے زور دیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگوں سے جڑ کے رہنا۔ کیوں؟ دیوبند والے زور دیتے ہیں نبی ہے نہیں، صحابی ہے نہیں، شہید ہے نہیں، تو چوتھا نمبر بنتا ہے صالحین کا، بزرگوں کا۔ تو بزرگوں سے جڑ کے رہنا، بزرگوں نے یوں فرمایا، بزرگ یوں کہتے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ الیاس گمن صاحب اینڈ دیوبند حضرات کو جواب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں۔ ہاں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آج بھی موجود ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، ان کی تعلیمات دنیا سے نہیں گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی ممات ہوئی، آپ کی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی نہ وفات ہوئی نہ ممات ہوئی، نہ ہوگی، ہاں نہ ہونی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضور کی شریعت تو موجود ہے نا، وہ قیامت تک موجود رہے گی، حضور کی زندگی موجود ہے۔ تو جناب الیاس گمن صاحب، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرے دیوبندی بھائیوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، تو حضور کی نماز آج بھی لائیو منظر میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، حضور نے کیسے نماز پڑھی، اللہ کی قسم حضور کی نماز آج بھی لائیو میں موجود ہے۔ کیسے؟ آپ بخاری کھولیں، آپ مسلم کھولیں، آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پیارے نبی نے نماز کیسے پڑھی، ابتدا کیسے ہے، قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، تشہد التحیات کیسے ہے، آپ کا سلام پھیرنا کیسے ہے، نماز کے اندر کے اذکار کیسے ہیں۔ پیارے نبی پیارے نبی پیارے نبی پیارے نبی پیارے نبی رکوع میں اللہ سے کس طرح مناجات کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اور سجدے کے اندر اور التحیات کے اندر اور نماز کے بعد پیارے نبی علیہ السلام غسل کیسے کر رہے ہیں، ہاں اسی طرح نبی علیہ السلام رات کو سوئے کیسے ہوئے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام آدھی رات اندھیرے میں اٹھ کر اپنے گھر سے سامنے موجود بقیع قبرستان میں کیسے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام مدینے سے اٹھ کر احد جا کر اہل احد کا جنازہ کیسے ادا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام بدر میں کیا کر رہے ہیں، احد میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے دانت کیسے شہید ہو رہے ہیں احد میں، اور پیارے نبی علیہ السلام کے پروانے میدان احد میں انتشار کے بعد یہ پروانے شمع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کیسے ہو رہے ہیں۔ میں تو ایک ادنا ترین طالب علم ہوں کتاب و سنت کا پلس خادم، تو مجھے تو پیارے نبی علیہ السلام کا جو دیکھنے کو دل چاہتا ہے میں حدیث کھولتا ہوں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، سلسلہ صحیحہ ہے، اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابیں ہیں۔ میں تو پیارے نبی کو جو دیکھنا چاہا، جو پڑھنا چاہا، پیارے نبی کی زبان سے جو سننا چاہا، اللہ کی قسم قرآن کھول لیا، بخاری مسلم کھول لی، مجھے میرا نبی کرتے نظر آیا، مجھے میرا نبی کہتے نظر آیا، مجھے میرا نبی تو بخاری میں اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہوئے نظر آیا۔ ہاں جی، کہ پیارے نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ دوڑ دوڑ، اور اماں جی عائشہ جناب تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب سید عائشہ، آپ کا جسم بھاری ہوا، پیغمبر آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی۔ مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میری ماں عائشہ پر منافقوں نے تہمت کیسے لگائی،
مجھے تو یہ بھی نظر آ رہا ہے سورۃ النور کی آیات میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کیسے ہوا؟ تم کہتے ہو نبی چلے گئے، تم کہتے ہو صدیق چلے گئے، ارے اللہ کے بندے حضور موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمہاری آنکھ میں، تمہارے دل میں، تمہارے کان میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے سینے میں ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضور موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کو اگر اللہ کے نبی بدر میں دیکھنے ہیں، اگر آپ کو اللہ کے نبی تبوک میں دیکھنے ہیں تو آئیے سورہ انفال کو پڑھ لیجئے۔ آپ کو اللہ کے نبی اگر دیکھنے ہیں تبوک کے سفر میں تو آئیے سورہ توبہ کی آیات پڑھ لیجئے۔ کہاں کہاں آپ پیارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر نماز پڑھنے کے لیے دیکھنا ہے تو آئیے بخاری کے اندر آپ کو اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، پیغمبر ممبر پہ، ممبر زمین پہ نہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، اور سجدے کے لیے پیغمبر یہ دیکھیے زمین پہ اتر کر زمین پہ سجدے فرما رہا ہے۔ مجھے تو بخاری اور مسلم کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کیسے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ مجھے تو ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے نبی مسجد نبی میں صحابہ کی صفیں کیسے درست کر رہے ہیں۔ مجھے تو جناب سبحان اللہ باب السلام سے 6 نمبر گیٹ سے باہر آئیے، آپ کو مسجد غمامہ نظر آئے گی۔ ہاں خوبصورت جناب، خوبصورت مسجد، وہاں پیارے نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چادر کو الٹا کیے نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کہاں نبی غائب ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں۔ تمہیں ابو حنیفہ 14 سال بعد نظر آتا ہے، کیا تمہیں نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے ہیں؟ تو پڑھی اللہ کا قرآن۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق اللہ کا قرآن تھا، تو قرآن کی صورتوں میں تمہیں نبی نظر آئے گا، بخاری مسلم کی روایتوں اور حدیثوں کے اندر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود، آپ کی حدیث موجود، آپ کی سنت موجود۔ تو ایسا شخص جا کر بھی نہیں گیا ہوتا، ایسا شخص غائب ہو کر بھی غائب نہیں ہوا ہوتا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے الرحیق المختوم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیرا پہاڑی کی غار ہیرا میں موجود ہیں۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے الرحیق المختوم کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچیرے بھائی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس نبی علیہ السلام کو لے جا کر بیٹھی ہیں، اور ورقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی، جو ناموس آپ پر آیا اس سے پہلے جس پر آیا تھا ان بستی والوں نے پیغمبروں کو بستیوں سے باہر نکال دیا۔ تو کہاں بتاؤں، کیا بتاؤں؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کر بھی، چلے جانے کے بعد بھی نہیں گئے۔ آپ کی تعلیم کا ذرہ بسند صحیح موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور چلے گئے اور فلاں چلے گئے، حضور نہیں گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 2019 میں، ویسے آج 19/10 ہے، 19 تاریخ 2019 اور 10واں مہینہ، حضور آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کھول کے پڑھ لیجئے، آپ قرآن کی صورتوں کو کھول کر پڑھ لیجئے، پیغمبر آپ کو قرآن کی آیات میں نظر آئے گا، پیغمبر آپ کو بدر کے میدان میں نظر آئے گا، تبوک کے راستوں میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو سورہ توبہ کے اندر نبی علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر کو منع کرے گا اور کر رہا ہے۔ تو کہاں پیارے نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ آپ کی رات ہے، سوتے وقت نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کی سنت اور حدیث کا موجود ہونا، یہ آپ کا موجود ہونا ہے۔
حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی، آپ کی ممات ہو چکی، آپ دنیا سے جا چکے، قبر میں آرام فرما چکے، ہاں، لیکن اس کے باوجود حضور زندہ ہیں، موجود ہیں۔ کون سی زندگی ہے؟ آپ کی تعلیمات زندہ، تو مطلب آپ خود موجود۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا موجود ہونا 14 صدیاں پہلے، جیسے پیغمبر کی حدیث ابو ہریرہ نے سنی، انس نے سنی، عبداللہ بن عمر نے، ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سنی، آج وہ اسی طرح صاف و شفاف، پوری کی پوری طرح معطر، پیغمبر کے لبوں میں خوشبو، پیغمبر کے ہونٹوں میں خوشبو، پیغمبر کے پسینے میں خوشبو، سبحان اللہ، پیغمبر کے سینے میں خوشبو۔ بخاری کھول لیجیے، اللہ کی قسم آپ کو بخاری کی احادیث سے بھی خوشبو آئے گی انشاءاللہ۔ کیوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ تو کہاں گئے ہیں نبی؟ نبی تو موجود ہیں، پھر لوگوں کو یہ درس دینا کہ پیغمبر چلے گئے ہیں۔ وہ پیغمبر کی تعلیمات موجود، پیغمبر کی رات موجود، پیغمبر کا دن موجود، پیغمبر کا اندھیرا موجود، اجالا موجود، ہنسنا موجود، رونا موجود، آنسو بہانا موجود، بدر میں، احد میں لڑنا موجود، تبوک میں جانا موجود، کہاں کہاں پیغمبر کا ہجرت کرنا موجود۔ پڑھی الرحیق المختوم، نبی علیہ السلام رات اندھیرے میں آپ کو نظر آئیں گے، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، مولا علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ابو بکر کے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر کو لے جا کر ہجرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پیارے نبی ام معبد کے خیمے میں موجود، آپ کو الرحیق میں نظر آئیں گے، پیغمبر مدینے میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں، پیغمبر مدینے کی بچیاں تالا البدل علینا کے جملے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بھی کہنا کہ پیغمبر موجود نہیں ہے، تو پیغمبر کی تعلیمات موجود، مطلب پیغمبر موجود۔ رہ گیا معاملہ، بزرگان دین نے فرمایا، بزرگان دین نے کہا بزرگوں کو نہ چھوڑنا، آمنا و صدقنا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بزرگوں کو نہیں چھوڑنا، صالحین کو نہیں چھوڑنا۔ بزرگوں نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ فرمایا ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن بھائی وہ بزرگ ہیں، وہ نبی اللہ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ نہیں ہیں۔ ایسا مت کرو کہ پیغمبر کو خدا بنا دو اور ولیوں کو پیغمبر بنا دو، ایسا ہرگز مت کرو کہ پیغمبر کو خدا بنا دو اور ولیوں کو پیغمبر بنا دو۔ تمہارے کرتوت اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں۔ بزرگوں سے کوئی نہیں توڑتا، بزرگوں سے کوئی نہیں روکتا، بزرگوں سے کوئی نہیں توڑتا، بزرگوں سے کوئی نہیں روکتا۔ اللہ نے ہمیں خود بتایا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہیں یہ اولی الامر بزرگ ہی تو ہیں، تو ہم بزرگوں سے نہیں روکتے، لیکن اللہ نے ایک اصول دیا ہے۔ بزرگ اور پیغمبر کا فرق سمجھیے۔ جو بزرگوں کی اطاعت ہے وہ مشروط ہے، بڑی سونی بات اللہ کے قرآن نے کی ہے، بہت ہی سونی بات، مطلب بہت ہی خوبصورت بات۔ اللہ نے خود بزرگان دین کی بات کہی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جو بزرگ ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت مشروط ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور پیغمبر کی اطاعت وہ غیر مشروط ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ وہ بزرگ ہے، اسے پیغمبر نہیں بنانا کہ اس کی ہر بات کو ہم تسلیم کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے، اور اہل سنت کے 4 ائمہ کرام میں سے دوسرے نمبر پر یہ امام ہیں۔ امام نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مالک بن انس، سبحان اللہ، یہ وہ امام ہیں کہ جن کی زندگی مدینہ پاک میں گزری، یہ وہ امام ہیں جن کی زندگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس و تدریس دیتے ہوئے گزری ہے۔
امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے قبر انور کی طرف اشارہ فرما کر لوگوں دنیا کے ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے. یہ وہ قبر والا، یہ وہ ہستی ہے جس کی ہر بات کو قبول ہوگا، جس کی ہر بات مقبول ہوگی، ایک بات بھی رد نہیں ہوگی. اس لیے دنیا کے ہر بزرگ کی بات ماننا درست ہے، مگر کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو. اب بندہ پوچھے، اعتراض آئے گا کہ بزرگ کی بات بھی خلاف ہو سکتی ہے. جی ہاں ہو سکتی ہے، جی ہاں ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی میں کسی کو شک ہے؟ جس کو شک ہوگا وہ مومن نہیں، وہ مومن ہوگا. ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے وفات نہیں پائی. اور جناب بزرگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. پھر ابو بکر نے فرمایا اپنے الفاظ میں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی فوت ہو چکے ہیں. جو پیارے نبی کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے، اس کا معبود فوت ہو چکا. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ سبحانہ و تعالی زندہ ہے اور وہ موت سے پاک ہے، وہ موت سے